اس وقت چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نیوز کانفرنس کر رہے ہیں جی کراچی میں. راستہ روکے ہوئے تھے کہ آپ پہلی مرتبہ واقعی آپ کراچی فتح کرنے جا رہے ہیں اور ان کو خوف ہوا ہے؟ دیکھو ہم سمجھتے ہیں کہ آپ نے اچھا ایک آبزرویشن تو کیا ہے کہ کیوں اتنا تکلیف اسلام آباد کو اور ہمارے اپوزیشن کی جماعتوں کو ہوتا ہے. اور میرا خیال میں ان کا ایک ہیبٹ بن گیا ہے کہ وہ کراچی کے لیے کچھ کرنے کو تیار نہیں ہے اور نہ کسی اور کو کرنے کو اجازت دے رہے ہیں. اور ان کو اس بات کی تکلیف ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی دن رات محنت کر رہی ہے. ان کے سازشیں کے باوجود، ان کے ساتھ نہ دینے کے باوجود، کم وسائل کے باوجود، زیادہ محنت کے ساتھ مل کے ہم اپنے محدود وسائل سے کام تو ہو رہا ہے. کراچی میں، پورا صوبہ میں اتنا لمیٹڈ وسائل کے باوجود ہم اپنا محنت بھی جاری ہے اور ساتھ ساتھ ہم اپنے حقوق کا جدوجہد جاری رکھ رہے ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو ناانصافی وفاقی حکومت اس صوبہ کے ساتھ، اس شہر کے ساتھ بار بار کر رہی ہے، وہ عوام کے سامنے ہے، عوام اس کو دیکھ رہی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ کراچی سے لے کے کشمیر تک پاکستان کے عوام پیپلز پارٹی کی طرف دیکھ رہی ہے. پاکستان کے عوام سمجھتی ہے کہ ان کے مسائل کا حل اور واحد امید پاکستان پیپلز پارٹی. آپ نے پچھلے دنوں ایک بات کہی کہ الیکشن بھی ہو سکتے ہیں، تیاری کریں. تو آپ کی جماعت میں اس وقت ریٹائر کرنل جنرل شامل ہو رہے ہیں. اکثر تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ یہ 100 الیکٹورل حکومت بناتے ہیں. تو کیا آپ کو آسرا دیا گیا ہے کہ آنے والی حکومت آپ کی آ رہی ہے یا آپ ابھی سے اس کی تیاری کر رہے ہیں؟ آپ تو جانتے ہو، آپ اس شہر سے ہو، آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست چلتی رہتی ہے. ہم اپنے الیکشن کا تیاری جو ہے مسلسل اس الیکشن تیاری موڈ میں ہوتے ہیں. اور ایک طرف جہاں ہمارا جدوجہد ہوتا ہے، ہمارا پولیٹیکل موبلائزیشن ہوتا ہے، ہمارا تنظیم سازی ہوتا ہے، ہم ساتھ ساتھ جو ہے ہمارے جماعت میں کراچی سے لے کے کشمیر تک اور جی ہاں کوئٹہ تک جوائننگز ہو رہے ہیں، زور اور شور سے ہو رہے ہیں. نچلی سطح سے لے کے اوپر سطح تک بڑے بڑے لوگ شامل
اس کو اگر ہم نے سنبھالنا ہے تو ہمیں نیشنل ایکشن پلان پہ عمل کرنا پڑے گا. افسوس کے ساتھ جو ہمارا وزیر اعظم ہے وہ دہشت گردی کے ساتھ اور دہشت گردوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں, دہشت گردوں کو شہید قرار دیتا ہے, اور وہ جو سپاہی, وہ جو پولیس آفیسرز جنہوں نے ہمارا شہر کراچی سے لے کے وزیرستان تک اپنے جان کی قربانی دی ہے اس دہشت گردی کا مقابلے کرنے کے لیے, ان کو لاوارث چھوڑا ہے. ہم سمجھتے ہیں اس پورا پالیسی کو ریویو کرنا پڑے گا. جب تک خان صاحب اپنا پالیسی کو ریویو نہیں کرتا ہے تب تک یہ دہشت گردی کا خطرہ رہے گا. جنرل صاحب, جمہوری جدوجہد پر یقین کرنے والی اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ جماعت پیپلز پارٹی نے کیسے بلوچستان میں اقتدار حاصل کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے موروں کے ساتھ ہاتھ ملا لیا؟ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ کیونکہ آپ کا تو بالکل چہرہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے, لیکن وہ جانے جاتے ہیں مورا اسٹیبلشمنٹ کے, جن موروں کو آپ نے جماعت میں شامل کیا. تو کیا اقتدار حاصل کرنے کے لیے پیپلز پارٹی اب کچھ بھی کر سکتی ہے؟ اب میں ایک تو سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کسی کا اینٹی نہیں, پرو پیپل رہا ہے, اور جس کا پالیسی اینٹی پیپل ہوگا ہم ان کے اینٹی ہوں گے, جن کے پالیسی پرو پیپل ہوگا ہم ان کے ساتھ دیں گے. جہاں تک یہ جو آپ سب نے کچھ دنوں کے لیے میرے جو لوگ شامل ہوئے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی میں, ان کو یہ غلط چھاپ ان پہ ڈالا گیا ہے. میں سمجھتا ہوں فار ایگزامپل صاحب کی بات کر رہے ہو, جب تک وہ نون لیگ میں تھا تو وہ ان کے انقلاب کو بلوچستان میں لیڈ کر رہا تھا, اور جب وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں آ جاتا ہے تو وہ برا بن جاتا ہے. یہ بڑا ناانصافی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی بلوچستان میں سیاست کرتے ہیں وہ بڑا مختلف انداز میں سیاست کرتے ہیں ایز اپوز ٹو پنجاب, اور پنجاب کے ترجمان, لاہور کے ترجمان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ خزدار میں اور کوئٹہ میں سیاست کرنا کیا چیز ہے. ثناء اللہ زہری صاحب کے بیٹے کو شہید کیے گئے ہیں, اور بڑا افسوس کی بات ہے کہ جب پی ڈی ایم کا جلسہ کوئٹہ میں ہو رہا تھا تو ثناء اللہ زہری صاحب کو اور جنرل قادر بلوچ صاحب کی انسلٹ ہوا, اور ان کو اس جلسہ میں دعوت بھی نہیں دی گئی تھی, اور یہی وجہ بنا ان کی اپنی جماعت کا علیحدگی اپنانے سے. اور ہمارے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک نیا راستہ کھل چکا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی ایک سیاسی جماعت ہے, ہمارے دروازے ہر کسی کے لیے کھلے ہیں جو اس حکومت کو ہٹانا چاہتے ہیں, جو عمران خان کو بگانا چاہتے ہیں, اور پاکستان کو ایک پیسفل, پراسپرس اور ترقی پسند پاکستان بنانا چاہتے ہیں. میرا سوال آپ سے اس نظر ہے کہ کراچی میں صرف 13 سال سے پورے دن میں پاکستان پیپلز پارٹی کی 13 سال کی حکومت ہے. کراچی کے لیے اس طرح سے کب آپ کی کیا ترجیحات ہیں؟ کیونکہ نہ ماس ٹرانزٹ کے منصوبے مکمل ہوئے ہیں, نہ فراہمی آپ کے بنیادی مسائل اور حل ہوئے ہیں. بنیادی ترجیحات اس وقت کیا ہیں جو فوری طور پہ کراچی میں نظر آئے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ماس ڈیولپمنٹ کی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ چیف منسٹر صاحب اور اس کی پوری ٹیم کی دن رات کا محنت آپ کے سامنے ہے, اور جس طریقے سے کراچی کے ہر ڈسٹرکٹ میں مفت علاج کے NICVD کے یا چیسٹ پین یونٹ یا ہاسپٹل پورا کا پورا بنا ہوا ہے, جگہ جگہ پبلک سپیسز, جیسے آج ہم اس YMCA میں ہیں, مگر ویسے پیپلز پے کے کانسیپٹ پہ بڑے پبلک سپیسز بنائے گئے ہیں کراچی میں. پانی کے منصوبے میں پانی کے تعداد میں اضافہ کرنے کے لیے جو اقدامات ہب ڈیم اور مختلف منصوبے سے حکومت نے اپنائے ہیں, جس طریقے سے وہ واحد حکومت ہے جس نے اپنا ٹرانسمیشن لائن سیٹ کر کے ایک 100 میگا واٹ کا ایکسٹرا بجلی کے الیکٹرک کو بھی پرووائڈ کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے محدود وسائل کے باوجود اپنی محنت کی نتیجے میں کراچی کے عوام کے مسائل کا حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ساتھ ساتھ ہم جد و جہد کر رہے ہیں کہ ہمارا صوبہ کو حق دیا جائے, ہمارا شہر کو, ہمارا کیپٹل کو اپنا حق دیا جائے, تاکہ ہم یہاں کے عوام کا مسائل حل کر سکیں. کچھ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ کو سینسس میں گنتی کم کی جائے گی
اگر آپ کو NFC ایوارڈ میں آپ کو اپنا فنڈز نہیں دیا جائے گا اور پوری ملک سے اور پوری دنیا سے امیگریشن اسی شہر میں ہوگا تو ہمارے پاس وسائل کم ہوں گے اور کام بہت زیادہ ہوگا. مگر پیپلز پارٹی نے ان کم وسائل کے باوجود زیادہ ریزلٹس دکھائے ہیں اور کراچی کے عوام اور پورے ملک کے عوام کو کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دیں گے ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اپنا حق بھی دلوائیں گے اور آپ کے مسائل کا حل بھی نکالیں. چیئرمین صاحب میرے آپ سے 2 سوال ہیں. ایک تو یہ کہ جب آپ امریکہ جا رہے تھے تو پوری حکومت ہل گئی تھی. کوئی کہہ رہا ہے اپوائنٹمنٹ لینے گئے, کوئی کہہ رہا ہے جاب لینے گئے, کوئی کہہ رہا ہے CV لینے گئے. ایک تو سوال یہ ہے. دوسرا یہ کہ وہاں سے آپ کو گرین سگنل ملا. تیسرا یہ کہ جب شیخ رشید آئے تھے تو شیخ رشید سے میں نے سوال کیا کہ اگلی حکومت بلاول بھٹو زرداری کی ہوگی یا مریم نواز کی ہوگی, تو انہوں نے کہا یہ 5 سال بھی یہ حکومت پورے کرے گی, اگلے 5 سال بھی حکومت جو ہے PTI کی آئے گی. تو آپ کیا راضی ہو گئے ہیں؟ جہاں تک امریکہ کا ہمارا ٹرپ کی بات ہے وہ میں نے پہلے بھی کلیئر کیا تھا, اور اس ٹرپ میں ہم نے تو واشنگٹن کا دورہ کیا ہی نہیں تھا. انشاءاللہ تعالیٰ کچھ مہینوں بعد ہم واشنگٹن کا دورہ بھی کریں گے, پھر آپ ان کے چیخے دیکھیں. جہاں تک شیخ رشید صاحب کا بیانات ہے, یہی صاحب مشرف کا بھی وزیر تھا, اس کے لیے بھی کہتا رہا کہ اس کا حکومت آنا ہے اور آتا ہی رہے گا. اور پھر اسی وزیر صاحب نے دیکھا کس طریقے سے صدر زرداری نے, مرد حر نے اس مشرف کو بھی بگایا, اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کپتان کو بھی بگائیں گے. چیئرمین صاحب میرا نام شبیر لاشاری ہے, سندھ TV سے میرا واسطہ ہے. اچھا. وفاقی سرکار نے پچھلے دنوں جو جزائر ہیں سندھ کے, ان کے حوالے سے ایک متنازع فیصلہ کیا, اعلان کیا. وہ اپنی جگہ پہ اب MQM کی فرمائش پر سن 71 میں جو لوگ بنگلہ دیش چلے گئے تھے ان کی چھوڑی ہوئی جو جائیدادیں ہیں وہ یہاں پر سیٹل ہونے والے لوگوں کو دینے کا فیصلہ ہوا ہے. اس فیصلے پہ آپ کیا کہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت جو بھی یک طرفہ فیصلہ لے گا, جو بھی فیصلہ وہ اس شہر یا اس صوبے کے لیے لیں گے, مگر اس صوبے کے عوام کو, اس صوبے کے حکومت کو آن بورڈ ہی نہیں لیں گے تو وہ متنازع ہی رہیں گے. جہاں تک MQM کی اس حکومت میں کنٹریبیوشن ہے, میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی بلدیاتی الیکشنز جلد آنے والے ہیں اور کراچی کے عوام MQM کو اور PTI کو ایسے اس الیکشن میں اپنے ووٹ کے طاقت سے جواب دیں گے کہ جس مہنگائی, بے روزگاری اور غربت کی سونامی میں اس شہر کے عوام ڈوب رہے ہیں, وہ جانتے ہیں کہ یہ دونوں جماعتوں ان کے مسائل کی قصوروار ہے. اگر کوئی حل ہے, اگر کسی کا نیت صاف ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے, اور انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دیں گے. چیئرمین صاحب, اصغر عظیم فرام کیپٹل TV. پیپلز پارٹی نے ہمیشہ کراچی میں میئر اپنا لگانے کی بات کی اور کہا کہ اس بار ہمارا میئر ہوگا, ہمارا ناظم ہوگا, لیکن تاریخ میں پہلی بار سیاسی میئر ایڈمنسٹریٹر کا تعین کیا گیا, اور ساتھ ساتھ جو ہے مختلف ڈویژنس میں کنسلٹنٹ بھی لگائے گئے جو کہ بلدیاتی امور دیکھیں گے. تو کیا یہ تمام جماعتوں کو کلیئر کٹ میسیج ہے کہ پیپلز پارٹی اس بار سنجیدہ ہے اور میئر زیادہ ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو اس شہر کے لیے سیاسی یا حکومتی محنت کر رہی ہیں, کوشش کر رہی ہیں کہ ہم اس شہر میں بہتری لے کر آئیں. اور CM صاحب کو جو بھی قدم اٹھانا پڑے گا ہمارا پرفارمنس میں اضافہ کرنے کے لیے, ہمارا سروس ڈلیوری میں بہتر لانے کے لیے, اس کے پاس وہ حق ہے, وہ ہتھیار ہے کہ وہ سٹیپس لے. اور میں سمجھتا ہوں جس طریقے سے اب CM صاحب نے اپنا کیبنٹ ممبر کو کراچی کا ایڈمنسٹریٹر بنایا ہے, ایک گریڈ 19 کا آفیسر کا پوزیشن پہ بٹھا کے اپنا حکومت کا سیریسنس اور اس جماعت کا سیریسنس دکھاتی ہیں کہ ہم کیا اہمیت اس شہر کو اور اس شہر کے عوام کو دیتے ہیں. اور جو ساتھ اسپیشل اسسٹنٹس جو مختلف ڈسٹرکٹس میں CM سندھ کی طرف سے کوآرڈینیشن کریں گے, CM سندھ کی طرف سے ان ڈسٹرکٹس میں عوام کے مسائل حل کرنے کی کوشش کریں گے, اس قدم سے بہتری ہی آ سکتی ہے. اس قدم سے ہمارا محنت کا بہتر پھل اور بہتر نتیجہ نکل سکتے ہیں. تو ہم بھی اس فیصلے کو ویلکم کرتے ہیں, اس صوبے کے عوام نے اس فیصلے کو ویلکم کیے ہیں, اس صوبے کے کیپٹل
سٹی نے اس فیصلے کا ویلکم کیا ہے، تو انشاءاللہ تعالی جب آپ کا نیت صاف ہوتا ہے اور آپ ایک کام کے لیے نکلتے ہیں، اس کا ریزلٹس بھی نکلتے ہیں. اور جیسے فیصل بابڈا کا سیٹ کا بائی الیکشن ہو، کماری کا بائی الیکشن ہو یا ملیر کا بائی الیکشن ہو، آئی تھنک یہ اب ایک کامنٹ نہیں ہے. یہ عوام چاہے وہ کشمیر کے پہاڑوں میں رہ رہے ہو یا کماری میں رہ رہے ہو، وہ صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف دیکھ رہے ہیں. چیئرمین صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ پی ڈی ایم کا کیا فیوچر ہے؟ مولانا فضل الرحمان نے فرمایا ہے کہ وہ جب اسلام آباد جا کے اجلاس بلا رہے ہیں، تو کیا آپ اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے؟ ہم تو پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے، لیکن ہم ان کو بیسٹ وشز بھیجتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ نہیں ہو سکا اب ہمارے بغیر ہو سکے گا، اور انشاءاللہ تعالی وہ جلد از جلد اسلام آباد میں دھرنا بھی دیں گے، عمران خان کو بھی بگا کے بھی دکھائیں گے. تب تک پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک کے عوام کے اصل مسائل کی طرف توجہ دے رہے ہیں اور اپنا سیاسی کوشش کر رہے ہیں کہ اس حکومت کو ہر میدان میں چیلنج کریں، اس وزیر اعظم کو ہر جگہ چیلنج کریں، اور جب بھی اپوزیشن کی جماعتیں سنجیدہ ہو، جب بھی اپوزیشن کی جماعتیں مانیں کہ وہ پارلیمانی اور جمہوری ہتھیار استعمال کرتے ہوئے عدم اعتماد لانا چاہتے ہیں، تو ہم حاضر ہیں. تھینک یو. پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کراچی میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ 1 سال سے وعدہ ہوا کراچی کو 1100 ارب دینے کا، 1 روپیہ وفاق کی جانب سے نہیں دیا گیا ہے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ تبدیلی کا اصل چہرہ عوام نے دیکھ لیا ہے، وہ چہرہ غربت، مہنگائی اور بے روزگاری ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ کراچی میں جو تبدیلی کی حقیقت ہے وہ ضمنی الیکشن میں نظر آ گئی ہے، چاہے وہ ملیر کا الیکشن ہو، چاہے وہ فیصل باوڈا کا الیکشن ہو. کراچی کے عوام نے بھرپور طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی پر اعتماد کا اظہار کیا ہے. پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے جو عوام کی اب بات کر رہی ہے. وفاقی حکومت کے حوالے سے تنقید کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کراچی کے لیے 1100 ارب روپے کا اعلان کیا، لیکن 1 روپیہ بھی ابھی تک کراچی پر خرچ نہیں کیا گیا ہے.